بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹ اٹیک اور فالج 99% وجوہات صرف 4 عوامل سے منسلک ہے۔ دل ہماری زندگی کی علامت ہے، مگر یہی عضو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہے۔ حال ہی میں کی جانے والی ایک بین الاقوامی تحقیق نے انکشاف کیا ہے کہ دل کے دورے اور فالج کے تقریباً 99% بنیادی طور پر 4 بنیادی خطرناک عوامل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عوامل درج ذیل ہیں: ہائی بلڈ پریشر، زیادہ کولیسٹرول، زیادہ شوگر یا ذیابیطس، تمباکو نوشی۔ یہ تحقیق امریکہ اور جنوبی کوریا میں کی گئی، جس میں 90 لاکھ سے زائد بالغ افراد کے صحت کے طویل مدتی ریکارڈ کا تجزیہ کیا گیا۔ اس وسیع ڈیٹا سے محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تقریباً ہر وہ شخص جسے بعد میں دل کی بیماری لاحق ہوئی، اس کی زندگی میں ان 4 میں سے کوئی ایک مسئلہ ضرور موجود تھا۔ یہ نتیجہ اتنا بھرپور تھا کہ اسے محققین نے تقریباً مکمل تعلق قرار دیا، یعنی دل کے دورے یا فالج کسی انتباہ کے بغیر شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سب سے بڑا دشمن۔ تحقیق کے مطابق ان 4 میں سے سب سے بڑا خطرہ ہائی بلڈ پریشر کا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 93% سے زیادہ افراد جنہیں دل کا دورہ یا فالج ہوا ہو، وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار تھے، چاہے انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ یہ نتیجہ نہ صرف امریکی بلکہ جنوبی کوریا کی آبادی میں بھی یکساں طور پر درست پایا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عالمی مسئلہ ہے، کسی خاص قوم یا علاقے تک محدود نہیں۔ عام تصور کے برعکس خواتین میں بھی دل کے دورے اور فالج کا خطرہ نمایاں طور پر موجود ہے۔ تحقیق کے مطابق 60 سال سے کم عمر خواتین میں بھی 95% سے زائد دل کے دورے یا فالج کے کیسز انہیں 4 خطرات سے منسلک پائے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین اگرچہ عمومی طور پر مردوں کے مقابلے میں قدرے محفوظ سمجھی جاتی ہیں، مگر ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول کی موجودگی ان کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شکاگو کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر فلپ گرین لینڈ نے اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت مؤثر انداز میں یہ ظاہر کرتی ہے کہ دل کے تقریباً تمام بڑے مسائل سے پہلے ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان قابل علاج خطرات پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان وجوہات کے پیچھے بھاگیں جو یہ تو قابل علاج نہیں یا جن کا تعلق محض مفروضوں سے ہے۔ اسی تحقیق کے ساتھ شائع ہونے والے ایک نوٹ میں ڈیوک یونیورسٹی کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر نیہا پاتی نے لکھا ہے کہ یہ نتائج واضح کرتے ہیں کہ ہمیں بیماری سے پہلے ہی اقدامات کرنا ہوں گے۔ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں بعض مطالعات میں دعویٰ کیا گیا تھا اب زیادہ سے زیادہ لوگ بغیر کسی واضح خطرے کے دل کے دورے یا فالج کا شکار ہو رہے ہیں، مگر موجودہ تحقیق ان دعووں کی تردید کرتی ہے۔ محققین کے مطابق جن کیسز میں بظاہر کوئی خطرہ ظاہر نہیں ہوتا، در حقیقت وہاں خفیف یا غیر تشخیص شدہ خطرات موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اپنے بلڈ پریشر یا شوگر کے معمولی اضافے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، یا وقت پر اپنا کولیسٹرول ٹیسٹ نہیں کرواتا، اور یہی لاپرواہی آگے چل کر جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ دلچسپ مگر افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام عوامل قابل علاج اور قابل کنٹرول ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو باقاعدہ ورزش، متوازن غذا، نمک کی کمی اور دواؤں سے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول کو چربی والی غذا کم کرنے اور صحت مند چکنائیوں جیسے کہ زیتون کے تیل کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض اگر اپنی غذا اور ادویات پر توجہ دیں تو وہ بھی دل کے امراض کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں، جبکہ تمباکو نوشی ترک کرنا شاید سب سے آسان کام ہے جو دل کو خطرے سے بچاتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے سبق۔ یہ نتائج خاص طور پر ان ممالک کے لیے اہم ہے جہاں ہائی بلڈ پریشر، شوگر، تمباکو نوشی عام ہے اور باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کی روایت کم ہے۔ پاکستان میں صحت کے قومی سروے کے مطابق تقریباً ہر چوتھا بالغ شخص ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔
मगर इनमें से निसफ को अपनी बीमारी का इल्म तक नहीं। इसी तरह तंबाकू नोशी करने वाले बालगों की शरह 20% से ज़ायद है और ज़ियादती का फैलाव जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा समझा जाता है। ये अदाद शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि अगर पाकिस्तान में इन 4 ख़तरात पर संजीदगी से काबू पा लिया जाए तो दिल के अमराज और फालज के 90% से ज़ायद केसेस रोके जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक दिल की सेहत बरकरार रखने के लिए दर्ज झैल इक़दामात नहायत मौसर साबित हो सकते हैं। हर 6 माह बाद ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना, रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट तेज़ वॉक या वर्जिश, नमक, चकनाई और चीनी की मिकदार कम करना, तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़, ज़हनी दबाव को कम करने के लिए आबादत और मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना होगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।